عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج کے ہمارے اس جلسے اور نشست کا عنوان ہے اہل بیت کرام کی خصوصیات. انشاءاللہ مختصر طور پر یوں تو اہل بیت کرام کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن ان میں سے مختصر طور پر بعض خصوصیات کا تذکرہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا، اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ اہل بیت کرام کے حوالے سے، سادات کرام کے حوالے سے ہم غلاموں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یقیناً اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اے اہل بیت تم کو ہر گندگی سے دور رکھے اور تمہیں خوب پاک و صاف کرے. عزیزان محترم، اہل بیت کی فضیلت میں اور ان کی طہارت میں، ان کی پاکیزگی میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کو طہارت سے یاد فرمایا ہے، پاکیزگی سے یاد فرمایا ہے، تو لہذا اسی وجہ سے اہل بیت کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے والے. اہل بیت کی سب سے، اب یہ جو آیت میں اہل بیت کی پاکی کا اور اللہ رب العزت ان مبارک ہستیوں کو ہر گندگی سے دور رکھنے کا جو اعلان فرمایا، اس میں یہ فرمایا اللہ نے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر گندگی سے دور رکھے. عربی میں گندگی کے لیے ایک لفظ نجس بھی استعمال ہوتا ہے. نجس، نون جیم سین، نجس کے معنی بھی گندگی کے ہیں. نجس یہاں رجس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے معنی بھی گندگی کے ہیں، لیکن نجس میں جو گندگی کے معنی ہے وہ اتنے زیادہ وسیع نہیں ہیں جتنے رجس میں گندگی کے معنی وسیع ہیں. نجس کے ایک معنی آتے ہیں ظاہری گندگی کو، یعنی آپ کے جسم پر کوئی گندگی لگ جائے، پیشاب یا غلاظت وغیرہ وغیرہ، یہ ظاہری گندگی کو بھی نجس کہتے ہیں. اور نجس کے دوسرے معنی اعتقاد کی گندگی کو بھی نجس کہتے ہیں، عقیدے کی گندگی کو بھی نجس کہتے ہیں. جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا: انما المشرکون نجس. یقیناً مشرکین جو ہے گندے ہیں، گندگی ہے، ناپاک ہے. تو کیا اعتبار سے؟ عقیدے کے اعتبار سے. تو یہاں عقیدے کی گندگی کی طرف اشارہ کیا گیا.
تو نجس کے لفظ میں بھی گندگی کے معنی آتے ہیں، لیکن اتنی وسعت نہیں ہے جتنی رجس میں ہے۔ رجس کہتے ہیں ہر قسم کی گندگی کو، خواہ وہ ظاہری گندگی ہو، خواہ باطنی گندگی ہو، کیا عقیدے کی گندگی ہو، کردار کی گندگی ہو، سوچ و فکر کی گندگی ہو، جو ہر قسم کی جو گندگی ہو سکتی ہے وہ رجس کے اندر وہ معنی پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے اہل بیت، تم کو اللہ نے ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت اور اس کا ارادہ ہے۔ تو اللہ کی مشیت جب ہوتی ہے، اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یفعل اللہ ما یشاء اس کی شان ہے، یفعل اللہ ما یرید اس کی شان ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی مشیت اور اس کے ارادے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ تو پھر جب اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم کے تعلق سے اللہ کا یہ ارادہ اور یہ مشیت ہے کہ ان کو ہر قسم کی گندگی سے دور رکھے اور ان کو پاک کرے، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں گندا نہیں کر سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت گندگی کو ان کی طرف منسوب نہیں کر سکتی۔ اور خاص طور پر اہل ایمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خدا کی مشیت جن کو پاک رکھنے کا ہے وہ ان کی طرف غلط بات کو یا گندگی کو یا غلط کردار کو کیا کرے، منسوب کرے۔ تو لہذا اہل بیت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی پاکی کا اعلان فرمایا، ان کے سند عطا فرمائی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، نبی کے گھرانے والے وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہر گندگی سے اللہ نے انہیں دور رکھا ہے، ہر گندگی سے اللہ رب العزت نے انہیں بری رکھا ہے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، سوائے اہل بیت کے کسی اور کے تعلق سے اس طرح کی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی طہارت کی سند دنیا والے نہیں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ جن کی طہارت کی سند، جن کے پاکیزگی کی سند اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اللہ جنہیں پاک کہے، اللہ جنہیں پاکیزگی کی سند عطا کرے، دنیا اسے ناپاک نہیں کہہ سکتی اور ناپاک نہیں کر سکتی اور گندگی کو ان کی طرف منسوب نہیں کر سکتی۔ تو سب سے بڑی خصوصیت پہلی اہل بیت کی یہ ہے۔ اور عزیزان محترم، اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ بیت کے معنی عربی میں گھر کے آتے ہیں۔ اہل بیت یعنی گھر والے، نبی کے گھر والے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت کہلاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے دو طرح کے ہیں۔ ایک یہ کہ جو خاندانی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہیں، جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور پھر جو ہے نا دیگر امہات المومنین، جو دیگر جو ہے نا سرکار کے جو رشتہ دار ہیں۔ تو نسبی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے جو یہ جو ہے نا نبی کے گھر میں داخل ہے ان کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے اہل بیت وہ ہیں جو خاندانی اعتبار سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہیں ہوئے، نکاح کے سبب سے داخل ہوئے ہیں، ان کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے، اور ان کو بھی نبی کے گھر والے کہا جاتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی پاک بیویاں جو امہات المؤمنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ یہاں ہم جن خصوصیات کا تذکرہ کرنے والے ہیں، جن اہل بیت کی خصوصیات کا تذکرہ کرنے والے ہیں، وہ واقعہ کربلا اور محرم کے پیش نظر ان اہل بیت کی خصوصیات کا تذکرہ کرنے والے ہیں جن کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں نسبی اعتبار سے، خاندانی لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کہلاتے ہیں۔ تو پہلی تو ان کی خصوصیت یہ بتلائی گئی کہ اللہ نے انہیں ان کی پاکی کا قیامت تک اعلان فرما دیا، اور اللہ نے ان کی طہارت کی سند عطا فرما دی قرآن کریم میں، اور ان کی طہارت کو اللہ نے قرآن کی ایک آیت کی شکل میں نازل فرمایا جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، سنی جاتی رہے گی اور بولی جاتی جو ہے نا رہے گی۔ اور اہل بیت کی دوسری خصوصیت جو ہے نا یہ بتلائی جاتی ہے کہ اہل بیت کو جب اللہ نے پاک قرار دیا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ اللہ نے جو ہے رجس کا لفظ استعمال کیا ہے، اور رجس کہتے ہیں ہر قسم کی گندگی کو۔ تو اللہ نے اہل بیت کو ہر قسم کی گندگی سے دور رکھا ہے، اللہ نے اہل بیت کو ہر قسم کی گندگی سے دور رکھا ہے۔ اسی لیے شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال، فطرے کا مال، واجب صدقات واجبہ،
یہ اہل بیت کو دینا جائز نہیں ہے۔ اہل بیت تو دور کی بات، اہل بیت کے غلام کو، خواہ وہ غلامی میں ہو یا غلامی میں نہ ہو، پہلے تھا ہو، اس کو دینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مال، فطرے کا مال، جو صدقات واجبہ ہیں، جو صدقہ واجب ہے، وہ اہل بیت کو دینا جائز نہیں ہے۔ نہ اہل بیت کو دینا جائز ہے، نہ آل محمد کو، سادات کو دینا جائز ہے۔ کیوں دینا جائز؟ اور نہ ان کے غلام کو، غلام سے مراد آج کل کا نوکر نہیں، شرعی غلام کہلاتا ہے، ان کے غلام کو غلامی میں جب تک رہے تب بھی دینا جائز نہیں ہے، غلامی سے آزاد ہو جائے تب بھی زکوٰۃ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الصدقات اوساخ الناس لا يحل لمحمد ولا على آل محمد او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یہ جو صدقات واجبہ ہیں، یہ لوگوں کا میل ہے، یہ لوگوں کا میل ہے، لوگوں کے مال کا میل ہے۔ اور ایک حدیث میں غسالۃ الذنوب کہا گیا ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا دھوبن ہے۔ دھوبن کہتے ہیں کوئی بھی ناپاک چیز کو دھونے کے بعد جو اس کا پانی جو ہوتا ہے، جو پانی ہوتا ہے، اس کو دھوبن کہتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے مالوں کا میل ہے اور لوگوں کے گناہوں کا دھوبن ہے، اور یہ ناپاک اور گندی چیز ہے، گناہوں کا میل ہے، میل و کچیل ہے۔ تو لہذا یہ پاک نبی کی آل کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی کی آل پاک ہے، اس کے لیے ناپاک چیز درست نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے فرمایا، اللہ کی یہ چاہت ہے، مشیت ہے کہ وہ تمہیں اے اہل بیت ہر گندگی سے دور رکھے، تو لہذا مالی گندگی سے بھی اللہ نے انہیں دور رکھا، مالی گندگی سے بھی اللہ نے انہیں دور رکھا۔ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اور دیکھیے، ٹھیک ہے اہل بیت تو سرکار کے گھرانے سے، آل محمد اور سادات تو سرکار کے گھرانے سے ہیں، سرکار کے گھرانے کی نسبت سے ان کو پاک رکھا گیا، ان کو مال کی گندگی سے دور رکھا گیا، مال کی پاکیزگی سے جو ہے نا، مال کے جو ہے نا میل و کچیل سے دور رکھا گیا۔ لیکن ایک غلام کو کیوں دور رکھا گیا؟ پھر وہ غلام جو ان کی غلامی میں تھا تب بھی اس کے لیے مال کا میل درست نہیں، غلامی سے آزاد ہونے کے بعد بھی مال کا میل درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے ایک مرتبہ پاک نفوس سے نسبت قائم کر لی، تو لہذا جب تک وہ ان کے ماتحت رہے گا تب بھی ان کے لیے مال کا میل درست نہیں، اور ان کے ماتحت نہ بھی رہے تب بھی اس کے لیے مال کا میل درست نہیں ہے، کیونکہ ایک مرتبہ اس نے باطہارت پاکیزہ لوگوں سے نسبت قائم کر لی، تو خواہ وہ غلامی میں رہے یا آزاد ہو جائے، ہر دو صورتوں میں وہ پاکی کا لحاظ رکھا جائے گا، اس کا احترام کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ تو یہاں ذات کا بھی احترام مقصود ہے، نسبت کا بھی احترام ضروری ہے، خواہ وہ نسبت ہے یا تھی، ہے یا تھی، دونوں صورتوں میں بھی۔ تو اہل بیت کے ذوات، ان کی ہستیوں کا، ان نفوس قدسیہ کا بھی احترام ضروری ہے، اور ان سے نسبت جو رکھتے ہیں ان کا بھی احترام کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، یہ مقام ہے اہل بیت کا، جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے، جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ ان کا غلام تو ہوتا ہے لیکن زمانے کا امام ہوتا ہے، زمانے کا امام ہوتا ہے، ان کی غلامی ہی زمانے کی امامت کی جو ہے نا یہ سند ہے۔ اگر ان سے ہٹ کر ان کی مخالفت میں اگر آپ جو ہے نا زمانے میں عزت حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے ایک شعر کہا، اس کا تھوڑی سی جو ہے نا ایک مصرع ہوتا، ان سے پھرے جہاں، ان سے پھرے جہاں، پھر آئی کمی وقار کی۔ جب تک ان سے وابستہ تھے تو باوقار تھے، جب ان سے پھر گئے، الگ بھی ہو گئے لیکن پھرے نہیں تو بھی وقار باقی رہے گا، لیکن پھر گئے تو پھر وقار کی کمی آ گئی، اب وہ وقار دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ تو عزیزان محترم، جب یہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جو ہے زکوٰۃ کا مال، فطرے کا مال
دینا سادات کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر سادات کو کون سا مال دینا چاہیے؟ تو علماء اکرام نے، فقہاء احناف نے یہ لکھا ہے کہ سادات کی مدد جو ہے پاکیزہ مال سے کی جائے گی، کیونکہ پاک لوگ ہیں، پاک لوگوں کو پاکیزہ مال ہی دیا جائے گا، میل و کچیل نہیں دیا جائے گا۔ ان پاک لوگوں کی شخصیت کا جو ہے نا حق یہ ہے کہ انہیں پاکیزہ چیز ہی دی جائے گی۔ تو پاک مال سے ان کی خدمت کرنا، پاک مال سے ان کی مدد کرنا، یہ مسلمانوں پر خواہ وہ سادات ہو یا غیر سادات ہو، ہر دونوں کے لیے ضروری ہے۔ سادات کی دوہری ذمہ داری ہے کہ وہ غریب سادات کی مدد کرے، کیونکہ ایک تو نسب ہے، ایک تو نسبی تعلق ہے، دوسرا غیرت نسب ہے۔ ایک نسب ہے، دوسرا غیرت نسب ہے۔ نسب کا مطلب تو یہ ہے کہ انہی کے خاندان سے ہیں، انہی کے خاندان سے ہیں، تو خاندان سے ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنا غریب بھائی جو سادات ہے، غریب بھائی اگر غریب ہو تو پھر ایک دوسرے خاندانی بھائی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی غربت میں اس کی مدد کرے۔ تو یہ نسب اور رشتہ داری کی ذمہ داری ہو گئی، اور ایک غیرت کی ذمہ داری، غیرت کا تقاضا بھی ہے۔ غیرت کا تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ شرمندگی کا تقاضا بھی ہے۔ مثال کے طور پر میں سمجھاتا چلوں آپ کو، میں ایک کروڑ پتی آدمی ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، بہت دیا ہے، اور اللہ نے اس کے برخلاف میرا ایک بھائی ہے، اس بھائی کو اللہ نے مال و دولت سے نہیں نوازا، وہ باہر روڈ پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا ہے، باہر روڈ پر، میں یہاں عالی شان آفس میں بیٹھا ہوا ہوں، عالی شان دکان میں بیٹھا ہوا ہوں، عالی شان عمارت میں بیٹھا ہوا ہوں، اسی عمارت کے دروازے پر میرا بھائی بھیک مانگ رہا ہے، تو بتلائیے کیا میرے لیے وہ ذلت کا سبب ہوگا، عزت کا سبب ہوگا؟ تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میرا جذبہ رشتہ داری گوارا نہیں کرتا کہ میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کروں، میرا بھائی دروازے پر بھیک مانگتا ہوا کھڑا ہو۔ تو لہذا جو لوگ سید ہیں، سادات ہیں، ان کی رشتہ داری کی غیرت اور ان کی رشتہ داری کا احساس کی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے غریب سادات کی مدد کریں، غریب سادات کی مدد کرے، کیونکہ عام طور پر مسلمانوں میں جو زکوٰۃ، وہ جو غریبوں کی جو مدد کرنے والے، عام طور پر مسلمان جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یا تو وہ زکوٰۃ کے مال سے کرتے ہیں یا فطرے کے مال سے کرتے ہیں، زیادہ تر عام طور پر۔ بعض اللہ کے بندے مالدار ایسے بھی ہیں جو کیا ہے معلوم ہے، پاک مال سے بھی لوگوں کو خیر خیرات کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر زکوٰۃ کا مال کیا ہوتا ہے کہ ذریعے سے غریبوں کی، یا صدقات واجبہ جو نکالنا واجب ہے اس کے ذریعے سے کیا کی جاتی ہے، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، لیکن وہ سادات کے لیے نہیں ہے۔ تو جب سادات کے لیے زکوٰۃ اور فطرہ یا صدقات واجبہ نہیں ہے تو پھر سادات پورے کے پورے امیر تو نہیں ہیں، بلکہ اس میں غریب بھی ہے، محتاج بھی ہے، اور ان غریبوں میں بھی بعض مانگنے والے بھی ہیں، بعض وقار کی وجہ سے نہ مانگنے والے ہیں، کیونکہ خود قرآن نے کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالداروں کے مال میں مانگنے والے غریب کا بھی حق ہے، نہ مانگنے والے غریب کا بھی حق ہے۔ تو لہذا ایسے وقت میں سادات کی، غریب سادات کی مدد کرنا، یہ سادات کی دوہری ذمہ داری ہے۔ ایک وجہ سے یہ کہ وہ خاندانی نسبی تعلق بھی ہے، دوسرا یہ کہ غیرت نسب بھی ہے، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم غریب سادات کی مدد کریں، اس وجہ سے کہ ہم غلام سادات ہیں۔ غلام کا تقاضا یہ ہے، غلام کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کی جو ہے نا کو بری حالت میں نہ دیکھیں اور زندگی کی بدحالی سے دوچار ہونے نہ دیں۔ تو ہمارے لیے غلامی کا جو ہے نا تعلق ہے، تو غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ غریب سادات کی مدد کریں، پاکیزہ مال سے، خدمت کے جذبے سے، دینے کے جذبے سے نہیں، میں دے رہا ہوں، میں مدد کر رہا ہوں، یہ نہیں، خدمت کے جذبے سے۔ ہم غلاموں کا تقاضا یہ ہے کہ پاکیزہ مال سے غریب سادات کی مدد کریں خدمت کے جذبے سے، اور سادات کی دوہری ذمہ داری یہ ہے کہ نسبی اعتبار سے بھی، تقاضے نسبی اور تقاضے غیرت دونوں کے لحاظ سے جو ہے نا کیا ہے، ان کی دوہری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ غریب سادات کی مدد کریں۔ ہے یہ، آئیے کیا ہم کر رہے ہیں؟ جو سادات کی بات بتاتا جو سادات ہیں،
کئی شادیوں کا معاملہ ہے، عرسوں کا معاملہ ہے، اور دیگر کئی تعمیرات کا معاملہ ہے، یا دیگر جو ہے نا لہو و لعب کے معاملے ہیں، ہزاروں کروڑوں روپیے جو ہے نا خرچ ہو رہے ہیں۔ آپ فیس بک پہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اور فیس بک پہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، کئی سی شادیاں، لاکھ شادیوں میں بیجا کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کھانے کے علاوہ بیان باجا جلوس یہ وہ، شادیوں میں عرسوں میں بھی صاحب مزار سے تعلق رکھنے والی چیزیں 10-20% ہوتی ہے، جس سے صاحب مزار کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرا باقی پورا اپنا پیٹ بھرنا، اپنی شہرت، یہ ہوتا ہے۔ یہ لاکھوں روپے جو ہم عرسوں میں، شادیوں میں، عمارتوں کی تعمیر میں، بچوں کے برتھ ڈے میں، یا دیگر اس میں ہم معاملات میں سادات بھی خرچ کرتے ہیں، غلامان سادات بھی خرچ کرتے ہیں، اور پھر غلامان سادات کا علی علی کہتے ہوئے جن کی زبانیں نہیں تھکتی، جو علی کے نام پر رقص کرتے ہیں، جو کالی ٹوپی پہن کر اس پر علی کا نام لکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تقاضۂ محبت ادا کر دیا۔ آج میں ان لوگوں سے، ان غلاموں سے تقاضا کرتا ہوں، اے علی کے نام پر ناچنے والے، اے علی کے نعرہ لگانے والے، کبھی تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ تیری دعوت ادھر ہو رہی ہے، اس میں 10 قسم کے کھانے پک رہے ہیں، لیکن یہ غریب کے سادات کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا؟ کبھی سادات کی مدد کا خیال تجھے پیدا ہوا؟ سادات کی جو ہے نا خدمت کا تجھے سوال پیدا ہوا؟ کیا پاک مال سے ان کے گھر کی ضروریات کی تکمیل کا تجھے فائدہ ہوا؟ نہ نسب والوں کو ہوا، نہ غلامی والوں کو ہوا۔ پھر ہم غلام کہتے ہیں تو کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ جو ہے نا ایک غریب سادات کو بھائی کہتے ہیں تو کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ لوگوں یہ باتیں بڑی کڑوی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنی بات چھوڑ دیجئے، اگر میری رائے غلط ہے تو آپ اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ ہم لاکھوں کی شادی کرتے ہیں، 5-6 ہزار تو یوں ہی بیان باجے والوں کو دے دیتے ہیں۔ ارے کیا وہ بیان باجے والوں سے بدتر ہے سادات کا گھرانہ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی ہمیں توفیق ہوئی کہ 5 سے 10 ہزار میری شادی ہو رہی ہے، سب سے پہلے ایک ہمیں معلوم ہے کہ قرآن جو ہے نا لے جانا ہے، پہلے سب میں جہیز خریدتے پہلے سب سے پہلے قرآن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، قرآن پہلے، متبرک چیزیں اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ سبھی جو ہے نا جس طرح جہیز میں سب سے پہلے قرآن خریدنے کا سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن دینے کا سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، متبرک چیز ہے، لیکن کبھی صاحب قرآن کی آل کو پیسے دینے کا خیال آتا ہے؟ کبھی ہمیں یہ خیال گزرتا ہے کہ ہماری شادی سے پہلے، سب سے پہلے کسی غریب سادات کو 5,000 خدمت کے دیں، اس کے بعد پھر شادی کریں؟ پھر کیجئے، شادی میں بھی برکت ہوگی، اولاد میں بھی برکت ہوگی۔ یہ خیال نہیں آتا، خالی زبانی جمع خرچ سے چلنے والا نہیں ہے۔ محرم پہ آپ شربتہ بنا دیے، محرم پہ آپ جو ہے نا اچھے کھانے پکا لیے، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن غیروں کو، پیٹ بھرے لوگوں کو، سب کو کھلا رہے ہیں، لیکن جو اصل بھوکے ہیں ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں بتاتا ہوں، اے غلامان سادات، صرف علی کا نعرہ لگانے سے، علی کی ٹوپی پہننے سے، علی کے نام کا لباس پہننے سے، علی کے نام پر جھومنے اور رقص کرنے سے اور بے تکی آوازیں نکالنے سے یہ تقاضۂ محبت پورا نہیں ہوتا۔ دل میں ان کی تکلیف کا احساس پیدا کرو، دل میں ان کی جو ہے نا غربت کا احساس پیدا کرو، دل میں ان کی معاشی تنگی کا احساس پیدا کرو۔ وہ نہ بھی کرو تو چلے گا، یہ کرو تم دنیا و آخرت میں کامیاب رہو گے۔ آج ہم نے دین کا مغز چھوڑ دیا، چھلکا کھا لیا۔ میوہ کھانے کی بات آتی ہے تو پہلے چھلکا پھینک کر مغز کھا لیتے ہیں، لیکن دین کی بات آتی ہے تو چھلکا لے لیے، مغز پھینک دیے۔ ہم سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے۔ تو تقاضۂ غلامی یہ ہے کہ غریب سادات کی مدد کرو اپنی قوت و طاقت کے لحاظ سے۔ 4 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ کی شادی ہے، 10,000 کسی غریب سادات کے گھرانے میں دیے جائے تو 1-2-3 مہینے کا تو اس کا راشن نکل جائے گا۔ پھر آپ کی زندگی میں خیر و برکت دیکھیے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ کبھی یہ خیال ہمارے اندر آیا؟ نہیں آیا۔ خالی یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری اولاد آپ پہ قربان، آپ کو وہ سب قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا مال قربان کرو۔ وہ غریب سادات آپ کے ماں باپ کو لے کے کیا کریں گے؟ آپ کی اولاد کو لے کے کیا کریں گے؟ ان کے پاس بھی ماں باپ ہے، ان کے پاس بھی اولاد ہے، ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دو، وہ احساس پیدا کرو۔ میرا بولنے کا مقصد یہ ہے، اگرچہ کہ میری باتیں بہت سے لوگوں کو کڑوی معلوم ہوتی ہیں
اور میرے ویڈیو کو فیس بک سے نکالنے کے مطالبات بھی ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اگر آپ انسان آپ ہو کہ میں ہوں, اگر سنجیدگی سے اگر کسی غلطی کی طرف نشاندہی کی جائے تو یہ سنجیدگی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس غلطی کو تسلیم کر لیا جائے, نہ کہ اس غلطی کو اس اصلاح کرنے والے کو ہی روکنے کی کوشش کی جائے. خیر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ میری اس تقریر سے اگر کوئی 10 روپے بھی کسی سادات غریب سادات کی مدد کرتا ہے, 10 روپے کی بھی راحت پہنچاتا ہے, تو میرے دنیا کی بڑی سے بڑی عزت سے زیادہ وہ عزیز ہے مجھے. میرا یہ نظریہ ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ واہ واہ کہے, نعرہ تکبیر لگا لے, یا میرے برا کہے, مجھے گالی گلوچ کے مجھے مطلب نہیں ہے. ہاں میرے مقصود پیش نظر یہ کہنے کا یہ ہے, میری اگر اس گفتگو سے کسی 10 روپے بھی یا 1 روپیہ بھی کسی سادات سے کی مدد ہو جاتی ہے, میری اس تقریر کی وجہ سے, گفتگو کی وجہ سے, میں یہ سمجھوں گا کہ میری یہ تقریر کامیاب ہے اور مجھے دنیا والوں کی عزت اور واہ واہ یا نعرے کی ضرورت یا مخالفت کی ضرورت نہیں. تو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں عزیزوں, زکوٰۃ اور صدقات واجبہ سے عام طور پر غریبوں کی مدد کی جاتی ہے, لیکن سادات تو اس مال کو بھی نہیں لے سکتے. تو ضرورت اس بات کی ہے, غلامی کا تقاضا, نسب کا تقاضا, غیرت نسب کا تقاضا یہ ہے کہ ان غریب سادات اکرام کو دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ دیں. یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک آقا غلاموں سے کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ تو عزیزان محترم, آدمی جس طرح آدمی کو اپنے گھر کی عزت کا خیال ہونا چاہیے, اپنے گھر کی عزت کا خیال ہم رکھتے ہیں, نبی کے گھرانے کی عزت کا خیال اس سے زیادہ ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے. یہی ایمان کا تقاضا ہے, یہی محبت رسول کا تقاضا ہے. زبانی کھا لینا, پیٹ بھر کے کھا کر شربت پی کر ڈکاٹ لے لینا, یا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہنا, قوالی پر جھوم لینا, یا جو ہے نا اپنے آمدنی کا ذریعہ بنا لینا, بڑی بڑی شہرت کے واسطے عمارتیں بنا لینا, یا وغیرہ وغیرہ زرق برق لباس پہن لینا, یہ نبی کے گھرانے سے محبت کا تقاضا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے, جو چیزیں جائز ہے جائز ہے, جو ناجائز ہے ناجائز ہے, مگر جو چیزیں مباح کے درجے میں ہوتی ہیں, مستحب کے درجے میں ہوتی ہیں, ان چیزوں کو ترک کرتے ہوئے اگر ان کی مدد کی جائے تو دنیا و آخرت کی سعادت مندی ہمیں نصیب ہو سکتی ہے. سادات اگر یہ غریب سادات کی مدد کرتے ہیں, امیر سادات, تو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا, اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب ملے گا. ہم اگر ثواب کرتے جو ہے نا غریب سادات کی مدد کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی. اگر ہماری اس کوشش کے بدلے میں سرکار کی ایک مسکراہٹ بھی مل جائے تو دنیا کی ہر خوشی سے بڑی بات ہے. تو الغرض عزیزان محترم, اہل بیت کی خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان کے لیے زکوٰۃ درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں طہارت کا ان کی اعلان فرمایا ہے, تو پاکیزہ لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا ناپاک مال درست نہیں ہے. یہ پہلی خصوصیت اہل بیت کی ہے. دوسری خصوصیت اہل بیت کی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا والوں کی سرداری عطا فرمائی ہے. اللہ والوں نے ان کو دنیا والوں کی, دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا سردار انہیں بنایا ہے, دنیا کی سرداری انہیں نصیب فرمائی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں شریف کا لفظ, شریف مانے سادات, آقا کے معنی لیجیے آپ, شریف کا لفظ جو ہے سیدنا علی مرتضی, سیدنا جعفر, سیدنا عقیل, سیدنا عباس, سیدنا حارث, ان لوگوں کی جو ہے نا جو اولاد کو سید کہا جاتا تھا, شریف کہا جاتا تھا. شریف کا نام یعنی سید, آپ اس کو سمجھنے کے لیے سید رکھ لیجیے. تو جس طرح ہمارے پاس عام طور پر جو ہے سید کا لفظ ہر کوئی نہیں لگاتا, عام جو ہے نا مخصوص جو سرکار کی سے نسبت رکھتے ہیں, خاندانی نسبت ان کے لیے ہوتا ہے, تو لہذا ان کے صحابہ کے دور میں بھی یہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے ان کی اولاد کو ہی اشراف یا شریف کہا جاتا تھا. لیکن جب بعد میں جو ہے نا اہل حجاز نے, یعنی مکہ مدینے والوں نے, مکہ مدینے کا جو علاقہ ہے اس کو اہل حجاز کہا جاتا ہے, تو اہل حجاز نے فرق کرنے کے لیے
امام حسن کی اولاد کو شریف اور امام حسین کی اولاد کو سید کا نام دینے لگے۔ بعد میں مصر میں فاطمیوں کا دور آیا تو اس دور میں صرف امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو سید کہا جانے لگا۔ امام حسن اور امام حسین کی اولاد کو سید کہا جانے لگا۔ بعد میں حالات ایسے ہو گئے کہ قسطنطنیہ میں جو ہے ہر کس و ناکس آدمی اپنے ساتھ اپنے نام کے ساتھ سید لگانے لگ گیا۔ ہر کس و ناکس جو سادات نہیں تھا وہ بھی سادات لگانے لگا، اپنے نام کے ساتھ سید لگانے لگا۔ تو جو اصل سادات ہے اپنے نسب کی پہچان کے لیے انہوں نے سادات لگانا چھوڑ دیا۔ تو اس مقام پر سادات کہنا، سید لگانا سید نہ ہونے کی نشانی تھی، اور سید نہ لگانا یہ سید ہونے کی نشانی تھی۔ اس کی کچھ جھلکیاں ہمارے پاس ہندوستان میں بھی ملتی ہیں کہ ہندوستان میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو کسی درگاہ کے خادم بن گئے، کسی درگاہ کے مجاور بن گئے، یا کسی درگاہ سے وابستہ بن گئے، آگے چل کر وہ سید ہو جاتے ہیں، شجرے میں ان کا نام بھی آ جاتا ہے۔ اور جو سید نہیں ہے اس سید کو جو ہے نا، اس کا سید اپنے آپ کو کہتا ہے جو سید نہیں ہے، تو اس کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، اگر کوئی آدمی زید ہے، زید سید نہیں ہے لیکن زید ہے، زید کے باپ کا نام عمر ہے، سمجھے مثال کے طور، زید ہے، زید کے باپ کا نام عمر ہے، تو عمر اور زید کے باپ کا نام ہے، تو زید سادات نہیں ہے، تو ان کہہ رہا ہے میں سادات ہوں، تو عمر اس کا باپ ہے، ان سادات نہیں ہے، تو گویا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ عمر نہیں ہے بلکہ دوسرا سید میرا باپ۔ یہی ہو گیا نا مانے ویسے، جو سید کو نہ ہو کر اپنے آپ کو سید کہتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو حقیقی باپ ہے وہ میرا باپ نہیں ہے بلکہ جو سادات ہے وہ میرا باپ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا، جو کوئی اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب کرے تو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، کہ جو کوئی سادات نہ ہو کر اپنے آپ کو سادات کہے، اپنے علاوہ دوسرے باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، تو اس پر اللہ کی، لوگوں کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ کل قیامت کے دن نہ اس کے فرائض کو قبول فرمائے گا نہ اس کے نوافل کو قبول فرمائے گا۔ اب یہ بات دیکھیے، اب اس کے بعد کتنے لوگ نہیں ہیں سادات؟ میرے نظر میں خود ہے، میں پورے خاندان سے واقف ہوں گے، سادات نہیں ہے مگر لکھ رہے ہیں سادات۔ بولو غصہ آ جاتا، لعنت سے بچانے کے لیے، عبادت کی مردود ہونے سے بچانے کے لیے خیر خواہی میں بولو جو ہے نا غصہ آ جاتا۔ تو عزیزان محترم، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جو ہے نا سادات ہو کر، سادات اکرام اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر سادات نہیں ہے تو اپنے آپ کو سادات کہنا پھر اس حدیث کا مصداق ہے۔ تو میں کیا بتلا رہا تھا آپ کو کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے ان کی پاکی کا اعلان فرمایا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کے لیے زکوٰۃ کا مال جائز نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا، کیونکہ اہل بیت پاکیزہ ہستیاں ہیں اور زکوٰۃ کا مال گناہوں کا دھوبن ہے اور ناپاک چیز مال کا میل ہے۔ اور تیسرا، سادات کے لقب سے صحابہ کے زمانے میں اور ہر زمانے میں وہی لوگ پکارے جاتے رہے ہیں جو حقیقت میں سادات ہو، اور یہ ان کا حق بھی ہے۔ اگر آپ سید سردار کو سردار نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے جی؟ ایک عالم ہے، ایک عالم ہے، عالم کو اگر آپ عالم نہیں بولیں گے تو کس کو؟ جاہل کو بولیں گے عالم۔ یہ بات اور ہے ہمارے کے پاس اچھے کپڑے پہن کے شملہ پہن کے آ گیا تو اس کو بھی علامہ بول رہے ہیں، ایک الگ بات ہے۔ یہ علامہ عالم سے بڑا وہ ہے، علامہ بولے تو بہت جاننے والا، عالم بولے تو صرف جاننے والا۔ اب آپ کو، میرے جیسے لوگوں کو آپ اگر علامہ بولنا شروع کر دیا تو پھر علامہ حقیقت میں کدھر جائے؟ تو سادات کا سرکار سی نسبت کی وجہ سے ان کا یہ حق ہے کہ ان کو سید کہا جائے، اور سادات کا
جو غیر سادات ہے وہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو ان سے وہ حق چھین رہا ہے. اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے اپنے آپ کو سید کہنے کا. غلام کتنا بھی عروج کر لے آقا نہیں بن سکتا, کیونکہ آپ کچھ بھی کر لو لیکن وہ نسب تو وہ نسبت تو قائم نہیں کر سکتے. عبادت کر سکتے ہیں, ریاضت کر سکتے ہیں, نیکی تقوی اور پرہیزگاری اللہ کے پاس اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں, لیکن نبی کے گھرانے کا تو وہ نسب تو حاصل نہیں کر سکتے. تو لہذا آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ سادات نہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو سادات کہیں. تو دوسری خصوصیت کہ صحابہ اور اہل بیت کے زمانے میں جو ہے سادات کو صرف اہل بیت کے جو لوگ خاندانی لوگ ہوتے تھے, پورا خلاصہ بتا رہا ہوں, اہل بیت کے خاندان کے جو ہوتے تھے, سرکار کے گھرانے سے جو لوگ ہوتے تھے, انہی کو سادات کہا جاتا تھا. جب لوگوں نے جو ہے اپنے ہر غیر سید نے اپنے آپ کو سید لگانا شروع کر دیا تو سادات نے اس سے اپنے نام کو ہٹا لیا اپنی پہچان کے لیے. تیسری بات, دنیا کا جب دنیا ختم ہو جاتی ہے, انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہر نسب ہر سبب ختم ہو جاتا ہے. آپ بادشاہ کے بیٹے ہیں, کوئی معنی نہیں رکھتا مرنے کے بعد. بادشاہ کے داماد ہیں, کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ دنیا میں تھے ہوں گے, بادشاہ کے داماد, بادشاہ کے بیٹے, بادشاہ کی بیٹی کچھ بھی تھے ہوں گے, وہ دنیا کے حد تک ہے, لیکن موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے. سرکار نے فرمایا کل سبب و نسب ینقطع سوا سببی و نسبی, کہ ہر سبب یعنی ہر وہ رشتہ جو کسی سبب سے قائم ہوا ہو, ہر وہ رشتہ جو نسب اور خونی رشتے کے حوالے سے قائم ہوا ہو, ہر رشتہ خواہ وہ سبب سے ہو یا نسب سے ہو, وہ قیامت کے دن ختم ہو جائے گا سوائے میرے سبب کے اور میرے نسب کے. وہ کام آئے گا قیامت کے دن جو کسی سبب سے میرا بن جائے, جیسے ازواج مطہرات نکاح کے سبب سے بن گئے. تو دنیا میں کیا مرتبہ ملا, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام دنیا کی عورتوں کی طرح نہ ہو, نہیں ہے بلکہ تمہارا مرتبہ ان سے اعلیٰ ہے. تم مومنین کی مائیں ہیں اور تم سب کی مائیں ہیں, تمہارا مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. تو دنیا میں جس طرح ان کا مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہوگا, آخرت میں نبی کے سبب سے ان کا مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہوگا. تو عزیزان محترم, تو ہر نسب ہر سبب دنیا کا فنا ہو جائے گا. وہ بڑا کوئی بھی بڑے خاندان سے ہو, تڑم خاں ہو, چنگیز خاں ہو, کوئی بھی جو ہے نا وہ ہونے والا نہیں ہے ان, بلکہ سرکار کا جو نسب ہے اور سرکار کے سبب سے جو سرکار سے وابستہ, کسی سبب سے بھی سرکار سے وابستہ ہو گیا, وہ قیامت کے دن کام آنے والا, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے یہ طہارت نسبی اور طہارت سببی سرکار کو عطا, ایسے سرکار کو اور سرکار سے نسبت رکھنے والوں کو عطا فرمائی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم کی جو روایتیں ہیں اس میں آپ کو بعض روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ سرکار نے جو ہے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا, کہ اے چچا میں آپ کو اللہ سے کل قیامت کے دن بچا نہیں سکتا. اپنی پھوپھی صفیہ سے فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے پھوپھی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کل قیامت کے دن اللہ سے بچا نہیں سکتا. بی بی فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ تمہیں میں کل اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. تو کیا مطلب, ایک طرف تو سرکار کا ارشاد ہے کہ سرکار کا نسب اور حسب کل قیامت کے دن کام آئے گا, فائدہ دے گا. پھر سرکار خود فرما رہے ہیں کہ میں بیٹی سے, خود اپنی صاحبزادی سے فرما رہے ہیں کہ میں تجھے تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا. چچا سے پھوپھی سے فرما رہے ہیں کہ اللہ سے میں بچا نہیں سکتا. تو مطلب اس سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ کا نسب فائدہ نہیں دیتا. ایک میں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ فائدہ دیتا ہے, دوسرے میں معلوم ہو رہا ہے کہ فائدہ جو ہے نا نہیں دیتا. تو پھر کیا مطلب ہے, تو مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور سبب تو کام دے گا, لیکن اپنے نسب والوں کو یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا کام نہیں آ سکتا. کیا بی بی فاطمہ پر کوئی عذاب نازل ہونے والا ہے؟ دنیا میں تو جنتی عورتوں کی سردار بنا دی گئی, پھر انہیں کیا عذاب ہونے والا ہے؟ تو سرکار جن لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اے چاچا, اے پھوپھی, اے فاطمہ میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں, بلکہ وہ تو جنتی لوگ تھے.
صحابہ کو بھی جنت کی بشارت دی گئی. بی بی فاطمہ تو خواتین جنت کی سردار ہیں. ان سے فرما کر امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میرا نسب ہونے کی بنیاد پر اگر تم میری آل سے ہو, میرے نسب پر ہو, تو نسب پر بھروسہ کر کے خاموش مت رہنا, عمل کو ترک مت کرنا, عمل میں کوتاہی مت کرنا, کیونکہ صرف نسب بغیر تقوی اور طہارت کے کامل طور پر, مکمل طور پر کام نہیں آئے گا. نسب کام ضرور آئے گا, لیکن نسب بغیر تقوی اور طہارت کے, بغیر شریعت کی پابندی کے قیامت کے دن کامل طور پر کام نہیں آئے گا. مطلب کیا ہے, میں سمجھاتا چلوں آپ کو, سمجھاتا چلوں. مثال کے طور پر ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا چلوں. آپ ایگزام ہے, 7 ایگزام ہے, مثال 7 پرچے ہیں آپ کے. ایک اردو کا ہے, ایک انگلش, ایک اردو, ایک حساب, ایک ہسٹری, ایک سائنس, ایک جو نا کیمسٹری, فزکس, جو بھی ہے جو بھی ہے, تیلگو, وہ جو بھی ہے. اگر آپ اردو کے امتحان میں انگلش لکھیں گے تو کامیاب ہوں گے, یا اردو کے امتحان میں آپ کو سائنس کے سوالات آئیں گے, یا سوشل کے امتحان میں آپ کو فزکس کے سوالات آئیں گے. اگر لکھ دیے تو آپ کامیاب ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. تو بلا تشبیہ و تمثیل اسی طرح قیامت میں مختلف سیکشنز ہوں گے, مختلف ادوار ہوں گے, مختلف پیریڈز ہوں گے. ایک مقام پر نسب کے تعلق سے پوچھا جائے گا تو وہاں سرکار کا نسب کام آئے گا. جہاں عمل کے تعلق سے پوچھا جائے گا وہاں نسب کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, وہاں عمل بتانا پڑے گا آپ کو. نہیں, عمل کے سیکشن میں آپ جو ہے نسب پیش کر رہے ہیں تو ایسا ہی ہے اردو کے جو ہے نا, اردو کے پرچے میں آپ انگلش کے آبجیکٹو کر رہے ہیں. نسب ضرور کام آئے گا, تو اسی لیے نسب بھی رکھو, تقوی بھی رکھو. نسب کی جب بات آئے تو نسب پیش کرو, تقوی کی جب بات آئے تو تقوی پیش کرو. ہمیں تو بہت زیادہ ضروری ہے تقوی پیش کرنا, کیونکہ ہمارے پاس تو نسب بھی نہیں ہے. سادات جو ہے ان کے پاس کم از کم نسب تو ہے, ایک سوال تو ہے وہاں پر, ایک سوال کا جواب تو معلوم ہے. ہمارے پاس وہ سوال بھی, وہ آپشن بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو لہذا سرکار یہ جو بول رہے ہیں بی بی فاطمہ سے کہ اے فاطمہ میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا, اے چچا میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا, اے پھوپھی میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا. خطاب ان سے ہے, بظاہر مخاطب وہ لوگ ہیں, لیکن قیامت تک آنے والے سادات کے لیے یہ نصیحت ہے کہ تم صرف نسب پر اعتماد کرتے ہوئے مت بیٹھ جانا, بلکہ نسب کے ساتھ شریعت کی پابندی بھی کرنا. اور سادات کی خصوصیت یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں, وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سادات کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ وہ علوم شرعیہ کو سیکھیں, شرعی علوم سیکھیں, شرعی علوم سیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ صرف نسب پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرے, نسب کے ساتھ ساتھ تقوی اور طہارت کے راستے کو بھی اپنائے. میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. آج جتنے بھی لوگ سادات ہیں, کیا ان میں 95% لوگ ہیں جو عالم ہیں؟ 95% لوگ عالم نہیں. خیر عالم نہیں تو نہیں, دین کی معلومات ہیں, بنیادی ضروری معلومات نہیں ہے, بلکہ بہت سے ایسے ہیں جن کو کلمہ پڑھنے نہیں آتا. 5% بعض علماء نکلے ہیں سادات میں سے. 95% جن کا ذمہ داری تھی کہ حصول علم کرے, کیونکہ آپ سردار ہیں, سردار قوم کی رہنمائی کرتا ہے, تو قوم کی رہنمائی کرنے والا خود جاہل ہو تو پھر وہ کدھر جائے گا؟ اس کو خود راستہ نہیں معلوم تو دوسرے کو کیا بتائے گا؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبے. ٹھیک ہے, تو ایک علم دین حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہے. دوسرا صرف نسب پر بھروسہ کرنا نہیں ہے, بلکہ تقوی اور طہارت کی زندگی کو بھی اپنانا ہے. شریعت کی پابندی بھی ضروری ہے, عبادات کا اہتمام بھی ضروری ہے. مستحبات یا مباحات کی چکر میں فرائض کو گول کر دینا یہ ان کی شان نہیں ہے. تو عزیزان محترم, یہ ایک خصوصیت سادات کی ہے. اب آخری خصوصیت میں سادات بہت سی ہیں, لیکن میں آخری خصوصیت آپ کو بتلاتا چلو کہ اگر کوئی سادات گنہگار ہو
تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور اس کی اتباع بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ گناہگار ہے، خلاف شریعت اگر کام کرتا ہے تو اس سے نفرت نہیں بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے نفرت گناہوں کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نسب کا احترام کرتے ہوئے کہ وہ سرکار کی آل سے ہے، سرکار کی آل سے ہے، اسی لیے اس کے احترام میں اگر وہ گناہگار ہو تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر سرکار کا ارشاد ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی میں وہ کر رہا ہے تو وہ سادات ہو یا غیر سادات ہو، اس کی اتباع کرنا درست نہیں ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو سادات میں کوئی شخص اگر گناہگار ہے تو ایک تو نسب کا احترام کرتے ہوئے اس سے نفرت نہیں کرنا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے، اور دوسرا وہ گناہوں کی وہ خلاف شریعت کام میں اس کی اتباع کرنا نہیں ہے، بس احترام کو ملحوظ رکھنا ہے۔ وہ جو کر رہا ہے حضرت کر رہے ہیں تو کیا میں حضرت کے ساتھ جانے والا لے لو۔ یہ جتنے بھی مریدان رہتے نا 90% جو ہے نا تبرک کے حد تک حضرت کے رہتے، تعویذ کے حد تک حضرت کے رہتے۔ صرف دنیاوی پورے نہیں بول رہا ہوں میں، بہت مختصر، بعض اچھے بھی ہیں اس میں۔ کوئی آج نہ پیر کامل ہے نہ مرید صادق ہے۔ پیر کامل رہے تو مرید صادق نہیں رہتا، مرید صادق رہے تو پیر کامل نہیں رہتا، دونوں بہت کم ہیں۔ جہاں ہیں وہ دکھ کے نہیں آتے، کیونکہ حدیث بھی ہے کہ اللہ نے مخلوق میں اولیاء کو چھپا دیا ہے، جس طرح راتوں میں شب قدر کو چھپا دیا ہے۔ وہ ظاہر نہیں ہوتے، شعبدہ بازی نہیں کرتے وہ لوگ۔ تو الغرض تو اسے برا بھلا بھی نہیں کہنا ہے۔ کیوں برا بھلا نہیں کہنا؟ دو وجہ سے۔ ایک تو سرکار سے نسب کا اس کا تعلق ہے، خاندانی نسب کا احترام کرنا ہے، اور دوسرا علماء کرام نے فرمایا ہے، میں نے جو آیت خطبے کے بعد پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ یقیناً اللہ اہل بیت تم کو ہر گندگی سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جو ہے نا مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اگر اہل بیت کا کوئی فرد گنہگار بھی ہے تو اللہ مرنے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر کے توبہ کی توفیق دے کے اسے موت عطا فرماتا ہے، کیونکہ گناہوں سے پاک کر کے اسے جو ہے نا دنیا سے اٹھاتا ہے۔ اسی لیے نسب کے احترام کے طور پر جو ہے نا اس سے خاموش رہنا ہے، اور اس کی ہر خلاف شریعت کام میں اتباع بھی کرنا نہیں ہے، کیونکہ خود سرکار کا قول ہے کہ خلاف شریعت کام میں کسی کی اتباع کرنا نہیں ہے، وہ کوئی بھی رہے، سادات ہو یا غیر سادات ہو۔ آخر میں ایک واقعہ بولتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، بتلانا کیا چاہ رہا تھا، تو ایک محمد فاسی یا احمد فاسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ جو ہے نا ایک نوجوان تھا، ایک آدمی تھا جو گناہگار تھا، خلاف شریعت کام کرتا تھا، تو وہ اس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ ان کی نفرت اس کی ذات یا اس کے خاندان سے نہیں تھی بلکہ اس کے خلاف شریعت کاموں کی وجہ سے تھی۔ تو وہ بزرگ کیا کرتے تھے، اس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نیند لگ گئی، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میرے بیٹے کو برا بھلا کیوں کہتا ہے، میرے بیٹے سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ تو وہ محمد فاسی جو ہے، وہ بزرگ جو ہے، وہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ان سے ذاتی نفرت نہیں ہے، وہ خلاف سنت کام کرتے ہیں، خلاف شریعت کام کرتے ہیں، اس وجہ سے مجھے ان سے نفرت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، اگرچہ کہ وہ میری نافرمان اولاد ہے، اگرچہ کہ وہ میری نافرمان اولاد ہے، لیکن میری اولاد ضرور ہے، لہذا تجھے ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ تو لہذا اس میں جب وہ اٹھے تو فرماتے ہیں کہ میرے دل سے اس آدمی کی نفرت ختم ہو گئی۔ تو اس واقعے سے ہمیں دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ سادات اگر گناہگار بھی ہے تو اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات سادات کے لیے ہے کہ سرکار نے اس کو نافرمان اولاد کہا، یہ والد کی طرف سے کوئی انعام نہیں ہے بلکہ یہ لمحہ فکر ہے کہ انہوں نے اسے نافرمان سے یاد کیا ہے، اسے نافرمانی چھوڑنی چاہیے، کیونکہ نافرمانی آل رسول کے شایان شان نہیں ہے، سرداروں کے شایان شان نہیں ہے،
سادات کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ خلاف شریعت کرے. جن کے نانا نے جو شریعت پیش کی ہے، نواسے خود اگر وہ شریعت کی جو ہے نا اتباع نہ کریں، اس کو پامال کریں، تو پھر دوسروں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تو سادات کی شان، ان کے نسب کی شان، ان کے خاندان کی شان یہ ہے کہ جو ہے نا وہ کیا کرے، اپنی شان کے لحاظ سے اپنی زندگی گزارے، اپنے نسب کے لحاظ سے اپنی زندگی گزارے. مثال کے طور پر اگر کوئی اللہ والے یا کوئی دنیا جو ہے نا ایک بڑے عہدیدار، دنیا کے بڑے مالدار آدمی کی اولاد ہوتی ہے، تو وہ باپ کے عہدے کے لحاظ سے پوزیشن کیا کرتا ہے، مینٹین. ایک باپ کروڑ پتی ہے تو بیٹا جو ہے نا پھٹے ہوئے کپڑے نہیں پہنتا، بغیر پیدل کے کہیں بھی بغیر سواری کے نہیں جاتا، اور معمولی زندگی، فقیر زندگی نہیں گزارتا. وہ اللہ والوں کا معاملہ الگ ہے، میں عام بات بتا رہا ہوں. تو لہذا ایک بیٹا جب باپ اس کا ایک عزت دار آدمی ہو کسی مقام پر اور مالدار آدمی ہو، تو وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کے باپ کو شرمندہ ہونا پڑے. تو لہذا آل رسول کا تقاضا یہ ہے، آل سادات کا یہ تقاضا ہے، خاندانی تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ اپنی خاندان کے شایان شان کام کرے، سرکار کے نسب کا لحاظ رکھے، سرکار کی جو ہے نا نسبت کا لحاظ رکھے. ایسے کام نہ کرے جس سے سرکار کو یہ کہنا پڑے کہ یہ میرا نافرمان بیٹا ہے. یہ کوئی تمغہ نہیں ہے، یہ کوئی تمغہ اور انعام نہیں ہے نافرمان کہنا. سرکار نافرمان کہہ رہے تو معمولی بات نہیں ہے. جب ایک معمولی باپ کی نافرمان اولاد کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. اگر ایک معمولی دنیا کے باپ کی اولاد اگر نافرمان نکل جائے تو پھر سرکار اگر کسی نافرمان کہے تو وہ کیا معاملہ ہوگا. یہ احساس ہر سادات کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں جس خاندان سے ہوں، جس نسب سے ہوں، اس نسب کے حساب سے اس کے اعتبار سے میری زندگی ہونی چاہیے. تو الغرض عزیزان محترم، یہ خصوصیات تھیں اہل بیت کرام کی کہ جو ہے ایک تو یہ کہ اللہ نے ان کی پاکی کا اعلان فرمایا، دوسرے لیے کہ زکوٰۃ یا فطرات یا صدقات واجبہ کا مال ان کے لیے درست نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ سید کہلانے کے وہی حقدار ہیں. چوتھا یہ کہ سادات اگر گناہگار بھی ہے تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس سے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو ہے نا اس سے نفرت کرنا نہیں چاہیے. چوتھی بات. پانچویں بات، ہر سبب اور ہر نسب کل قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، لیکن سرکار کا نسب اور سبب کیا ہوگا، باقی رہے گا. یہی وجہ تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رشتہ نکاح کو بھیجا. تو وہ بہت کم عمر بھی تھی، حقیقت میں وہ کم عمر بھی تھی. تو عرب میں کیا تھا معلوم ہے، ایسا یہاں پر ہمارے پاس عمر کا ایک شادی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن عرب میں ایک ماحول ہے عمر کے چھوٹے بڑے کا بھی اعتبار نہیں کیا جاتا، اور دوسرا ایک سے زائد شادیاں کرنا بھی وہاں اتنا برا جو ہے معلوم نہیں ہوتا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، ان کا نکاح کے لیے پیغام بھیجا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو عذر پیش کیے. ایک تو یہ کہا کہ میری بیٹی عمر کے لحاظ سے بھی چھوٹی ہے، دوسرا یہ کہ میں اس کا نکاح میرے بھائی جعفر کے بیٹے سے کرنے کا میرا ارادہ ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضامندی ظاہر نہیں فرمائی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھ کر تشریف لے گئے اور کہا کہ دیکھو لوگوں، میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے ان کا نکاح کا پیغام بھیجا تھا، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا تھا، میرا مقصد کوئی اور نہیں تھا، بلکہ سرکار کا یہ ارشاد میرے پیش نظر تھا کہ کل قیامت کے دن ہر سبب اور نسب ختم ہو جائے گا، لیکن سرکار کا رشتہ اور نسب ختم نہیں ہوگا. میں اس حدیث کے پیش نظر سیدنا علی مرتضیٰ کی صاحبزادی سے نسب قائم کرنا چاہتا تھا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی اس جذبہ اخلاص کو دیکھا تو اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دیا. لیکن آج یہ عمر فاروق، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہمارا ذہن ہے؟ آج کئی سادات لڑکیاں غریب بیٹھی ہوئی ہیں، بے انبیاء بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن کسی علی کا والی والے میں یہ ہمت نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے کہ اس کا سہارا بن سکے. علی کی محبت کا دم بھرنے والا، اہل بیت کی محبت کے دم بھرنے والے کو یہ خیال نہیں آتا
کہ ایک غریب ایک سادات لڑکی کی جو ہے نا زندگی بنا دیں، ایک غریب سادات ماں باپ کا بوجھ ختم کر دے، مختصر انداز میں نکاح کر کے اس سے جو ہے نا کیا کر لے، اس کی زندگی کا سہارا بن دے، اس کی پاک دامنی کا سبب بنے. یہ کسی کو بھی خیال نہیں آتا. کئی سادات، بلکہ الٹا ایک دہقانی ایک جہالت والا ذہن ہمارا یہ بنا ہوا ہے کہ سادات کی بچیاں گھر میں کر کے نہیں لانا. یہ جہالت ہے، یہ وسوسہ شیطانی ہے، یاد رکھو. ارے ہم سید نہیں ہیں، سادات کی بچی گھر کو کر کے نہیں لانا، ان گھر میں جھاڑو دیے تو درندر آ گیا. یہ مختلف قسم کی جو ہے نا جہالت والی ہماری بات ہے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات نہیں تھے، سرکار نے اپنی 2 صاحبزادیاں نہیں دی ان کو نکاح میں. تم سرکار کے عمل کو گویا غلط ثابت کر رہے ہو. اگر کسی سادات لڑکی غیر سادات کے گھر میں جانا دلندراگی یا کوئی بھی کسی بھی نقصان یا اس کا سبب ہوتی تو پھر سرکار عثمان غنی کو اپنی 2 صاحبزادیاں کیوں دیتے؟ اور فرما دیا یہاں تک بھی اور میری اور کئی صاحبزادیاں ہوتی تو بھی دے دیتا تھا نکاح. تو پھر کیا سرکار کا یہ عمل آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ ذہن جہالت والا ذہن ہے. سادات لڑکی کو جو ہے نا لا کر گھر میں لانے سے، وہ جھاڑو دینے سے گھر میں درندر آ گیا. مختلف جو جاہلانہ ذہن ہے جو بھی ہے. لیکن میرے نوجوانوں جو شادی نہیں ہوئی ہے، واقعی آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ڈھونڈیے سادات غریب لڑکیاں ڈھونڈیے. غریب سادات لڑکیوں کو ڈھونڈ کر نکاح کیجیے. اگر کوئی شادی شدہ ہیں یا اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے یا دوسری شادی کے خواہاں ہے تو دیکھیے کہ سادات میں کوئی ہے کیا غریب. یہ بھی آپ کی سرکار سے اہل بیت سے محبت کا ایک نمونہ ہوگا. تو میں آپ حضرات کو بتانا یہ مقصود ہے، میری ہمیشہ گفتگو کا مقصود کوئی بھی تقریر ہو یہی ہوتا ہے. زبانی جمع خرچ میں مت رہیے. تبرک کے نام سے، عرس کے نام سے، فاتحہ کے نام سے اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ ایسے سادات کا خیال کیجیے جو حقیقت میں مستحق ہیں. اور دے کر فیس بک پہ مت ڈالیے. اور یہ سمجھ کر دیجئے کہ ایک غلام ہے، ایک آقا کی خدمت کر رہا ہے. خدمت کے حوالے سے دیجئے، ضرورت کی تکمیل کے حوالے سے دینے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں. تو یہ چند باتیں تھی، یہ گزارشات تھی آپ حضرات کے سامنے کہ جو ہے نا شاید امید ہے کہ اگر کسی کو پسند آ جائے اور کسی کو اچھی لگے اور کوئی جو ہے نا میں آج سے میں نوجوان بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ کمانے والے ہیں، آپ میں جیب خرچ ہے، آپ کے پاس پاکٹ منی ہوتی ہے، آپ مختصر ہی صحیح، آپ اللہ اور اس کے رسول آپ کے پیسے کی تعداد کو نہیں دیکھتے بلکہ آپ کی محبت اور اخلاص کو دیکھتے. آپ یہ لازم کر لیجئے، زکوٰۃ فطرے تو دوسرے غربا کو دیتے ہیں، لازم کر لیجئے اپنے ماہانہ تنخواہ میں سے 50-100 روپے ہی صحیح، 4-5 مل کر 4-5 دوست ہیں. آج ہم چیریٹی کے کام، نوجوانوں میں ایک جذبہ آ رہا ہے چیریٹی کے کام کرنے کا، دواخانوں میں لے جا کے پھل تقسیم کر رہے ہیں، فوٹو دے کے فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ہے. ایک عام کے بجائے کبھی یہ بھی کوشش کیجئے کہ صرف سادات کی خدمت کرنے کا بھی ایک گروپ بنائیے. آپ لوگ کسی سے منگنے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی سے ایک 10 مثال کے طور پر ایک 10 لوگ 10 نوجوان مل جائیں. اگر مثال کے طور پر مہینے میں 500 روپے بھی اگر 10 لوگ دے دیں یا 20 لوگ جمع ہو کر مہینے میں 250 روپے بھی اگر ایک دے دیں، ایک سادات کا گھر چلے گا آپ کی. مختصر طور پر ہی صحیح. یہ پیدا کیجئے مزاج، اپنے اندر ایک مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے. زبانی جمع خرچ مت کیجئے، زبانی محبت مت کیجئے. یہ ڈھول پہ ناچنا، علی کے نام پہ ناچنا، یہ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری یہ لگانا اچھی چیز ضرور ہے، لیکن یہ کام کرنے اتنا یہ کارآمد نہیں ہے. اس سے غریب اہل بیت کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، غریب سادات کی ضروریات کی تکمیل ہونے والی نہیں ہے. وہ دیکھیے جو حقیقت میں ٹھوس کام ہے، حقیقت میں ٹھوس کام ہے وہ دیکھیے. تو یہ مزاج اپنے اندر پیدا کیجیے. خاص طور پر ہمارے سنیوں کا مزاج یہ ہے کہ چھلکا دین کا لے لیے اور جو ہے نا مغز کو چھوڑ دیے. فاتحہ عرس بھائی یہ غلط ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، پھر بات ذہن میں رکھیے. خالی فاتحہ، کھانا کھلانا، جانا، نعت پڑھنا، قصیدہ پڑھنا ٹھیک ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی کوئی بہتر چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیجئے کہ کسی سادات کی مدد کیجئے. غریبوں کی مدد زکوٰۃ سے بھی ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے غریبوں کی مدد مت کیجئے، زکوٰۃ کے حوالے سے، فطرے کے حوالے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، کیجئے، لیکن خصوصاً سادات کا لحاظ رکھیے.
ان کی مالی مدد کیجئے اور نوجوان شادی کے ذریعے سے ان کا سہارا بنیے. پھر دیکھیے آپ کی زندگیوں میں برکت ہوگی اور حشر میں سرکار کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو پھر آپ کو کیا ضروری ہے کہ سرکار کے خاندان والے کی حیثیت سے آپ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں. ایک عام امتی کی حیثیت سے نہیں, سرکار کے ایک سبب سے, نکاح کے سبب سے ہی صحیح, خاندان والے کی حیثیت سے جو ہے نا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں صرف آپ کا امتی نہیں ہوں بلکہ آپ کی آل کا مجھے سسرالی رشتہ بھی ہے, جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا تصور تھا. یہ سوچ پیدا کیجیے اپنے اندر. یہ صرف زبانی جو ہے نا چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں اور ٹھوس جو اصل ضروری چیزیں ہیں ہم نے کیا کر دیا, اس کو ترک کر دیا ہے. تو یہ چند باتیں اور گزارشات تھی, ممکن ہے کسی کو بھلی معلوم ہو کسی کو بری معلوم ہو, لیکن وما علینا الا البلاغ المبین, صدائے جو ہے نا صدائے عام ہے یاران نقطہ کے لیے. اب سمجھے یا نہ سمجھے آپ کا معلوم ہے, عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بتانا, بولنا, ادا کرنا مقصود ہے, اور اس سے ہماری غرض نہ شہرت ہے, نہ واہ واہ ہے, نہ نعرہ تکبیر ہے, نہ ہدیہ ہے. بس یہ ہے کہ آپ میں سے ایک بھی عمل کر لیں تو ہماری بھی آخرت بن جائے گی, اور کل سرکار کی بارگاہ میں یہ کہنے کا موقع مل جائے گا, کیونکہ عمل صالح تو کچھ بھی نہیں ہے, عمل صالح کا تو کوئی ذخیرہ نہیں ہے. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک وقت میں آپ کے اہل بیت کی مبارک ہستیوں کا تذکرہ کرنے کا زبان سے موقع ملا تھا, اگر وہ مقبول ہے تو بخشش کا امیدوار ہوں. بس اس سے زیادہ کوئی اور جو ہے نا اس سے مطلوب نہیں ہے. آپ کو بھلی معلوم ہو بری معلوم ہو, آخر کا مقصود کبھی نہ وہوا رہی ہے, نہ نعرہ تکبیر رہا ہے, نہ کوئی رہا ہے, بلکہ اگر میں نے سادات کے تعلق سے بھی جو کہا ہے تو بھی وہ نفرت کے لیے, نفرت کی وجہ سے نہیں, اصلاح کی خاطر کہا ہے, ہمدردی کی خاطر کہا ہے. جیسے ایک محبت رکھنے والا آدمی اپنے بھائی کو کبھی سمجھا کر بھی بولتا ہے, کبھی ڈانٹ کر بھی بولتا ہے, تو ایک سمجھانے والے دوسرے ہوں گے, مجھے ڈانٹنے والوں میں بھی شمار کر دے تو کافی ہے. لیکن میری آپ سے ذاتی نفرت اور قلبی طور پر آپ سے کوئی میرا وہ نہیں ہے. میں کیسے کر سکتا ہوں قلبی طور پر سرکار کے خاندان سے جو لوگ ہیں میں ان کے تعلق سے نفرت رکھوں پھر سرکار کا کلمہ پڑھوں, یہ ممکن نہیں ہے. تو نفرت کے طور پر نہیں ہے, بلکہ مجھے سرکار کی شایان شان جو ہمارے اس کے سرکار کے اہل بیت اور آل رسول اور سادات کا جو لقب آپ کو جو مرتبہ ملا ہے اس کے خلاف جب کام کرتے ہوتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے قلب کو کہ عام دنیا داروں کی طرح آپ کا معاملہ نہیں ہے, تو لہذا آپ دنیا داروں کی طرح آپ کام کرتے ہیں, آپ کے مرتبے اور شان کے لحاظ سے جو شایان شان نہیں ہے تو وہ مجھے پسند نہیں آتا. اس لیے میں کہتا ہوں, اور جو ہے نا کہنے میں بھی نفرت نہیں ہوتی, ایک ہمدردی کا ہی جذبہ ہے. آپ اگر اس کو نفرت سمجھتے ہیں تو پھر مجھے اس سے بھی کوئی شکایت جو ہے نا نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما, عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما, آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما, آپ کے دست مبارک پر جو ہے نا جام کوثر پینا نصیب فرما, جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما. اے اللہ اپنی کامل رحمتیں اور انوار و تجلیات کی بارش فرما ان مبارک ہستیوں پر جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جان, مال, اولاد سب کو میدان کربلا میں پیاس کی شدت میں قربان کر دیا. مولا بالخصوص میرے آقا و مولا سیدی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر کروڑہ رحمتیں اور برکتیں اور انوار کا نزول فرما, جنہوں نے دین اسلام کی خاطر تیری جو ہے نا تیرے نبی کی امت کو صحیح دین پیش کرنے کی خاطر جنہوں نے اپنی جان, مال, اولاد اور سب کو قربان کر دیا, ان کے علوم و فیوض سے ہم کو بہرور فرما, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ان کے جذبہ ایمانی اور جذبہ شہادت کو جو ہے ہمارے دلوں میں جاگزی فرما. اے اللہ کل ان کے حشر میں ان کے غلام ہونے کی حیثیت سے ہمیں اٹھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.